اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں سورہ عصر کی تفسیر اور تشریح بیان کی جائے گی۔ سورہ عصر ایک چھوٹی سی سورت ہے اور اکثر مسلمانوں کے یاد رہتی ہے۔ والعصر ان الانسان، یہ سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، مگر جو لوگ چار کام کریں گے وہ نقصان میں نہیں ہوں گے۔ جو چار قسم کے کام کریں گے وہ نقصان میں نہیں ہوں گے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، نقصان میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور دین کی نصیحت کی، حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کی۔ اس صورت میں اللہ نے پہلے تو زمانے کی قسم کھائی، والعصر، عصر کے معنی آتے ہیں زمانہ، قسم ہے زمانے کی، اور قسم کھا کر فرمایا، زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، انہوں نے اپنا نقصان کر لیا، چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، ہندوستان کے رہنے والے ہو، عرب کے رہنے والے ہو، مغرب کے رہنے والے ہو، کالے ہو، گورے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، جتنے بھی انسان ہیں سب وہ نقصان میں ہیں۔ البتہ انسانوں میں سے وہ لوگ جو چار قسم کے کام کرتے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں، اور جو لوگ چار قسم کے کام نہیں کرتے ان کے علاوہ سارے کے سارے نقصان میں ہیں اور گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ چار کام؟ الا الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لانا، وعملوا الصالحات، نیک کام کرنا، وتواصوا بالحق، لوگوں کو امر بالمعروف کرنا، اچھے کام کا حکم کرنا، دین کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، لوگوں کو نصیحت کرنا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرنا۔ صبر کی نصیحت کا مطلب نہی عن المنکر کرنا، گناہوں سے روکنا۔ تو اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم کھا کر کہ چار قسم کے لوگ جو چار طرح کے کام کرنے والے ہیں، ایمان، عمل صالح، اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ چار کام کرنے والے لوگ تو کامیاب ہیں اور وہ نقصان میں نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ نے فرمایا چار طرح کے کام کرنے والے تو لوگ نقصان میں نہیں ہیں، باقی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، لیکن آپس میں ان کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ بھئی زمانے کی قسم اور چار قسم کے کام، زمانے کی قسم کا ان چار طرح کی کاموں سے کیا تعلق ہے؟
زمانے کا اور ان 4 قسم کے لوگوں کا اور 4 قسم کے کاموں کا اور آنے والے مضمون کا اس سے کوئی جوڑ بظاہر نظر نہیں آتا۔ تو دیکھو اللہ نے یہاں جو زمانے کی قسم کھائی ہے 2 وجہوں سے کھائی ہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھو یہ جو 4 قسم کے کام ہیں، 4 قسم کے کام کرنے والے نقصان میں نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ زمانے سے پتہ چلے گا۔ جنہوں نے 4 قسم کے کام کیے وہ نقصان میں نہیں ہیں، جنہوں نے 4 قسم کے کام کیے وہ نقصان میں نہیں ہیں، اور جنہوں نے یہ کام نہیں کیے وہ نقصان میں رہے، ناکام رہے، گھاٹے میں رہے، وہ ناکام رہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ زمانہ دیکھ لو، واقعات دیکھ لو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، گزشتہ تاریخ میں، گزشتہ واقعے میں اور پچھلے قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ان کے بارے میں پڑھو، ان کے حالات پڑھو، ان کے واقعات پڑھو۔ آپ کو گزشتہ زمانے کی اور گزشتہ تاریخ کے واقعات سے پتہ چلے گا کہ جن لوگوں نے یہ 4 کام کیے تو وہ تو کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے ان 4 کاموں کو چھوڑا یا ان میں سے 1 کو چھوڑا، 2 کو چھوڑا، 3 کو چھوڑا یا 4 کو چھوڑ دیا تو وہ ناکام رہے۔ تو گویا کہ یہاں والعصر، زمانے کی قسم، یہ آنے والے مضمون کی دلیل کے طور پر اللہ نے کھائی ہے۔ 4 قسم کے کام کرنے والے نفع میں رہیں گے، نہ کرنے والے نقصان میں رہیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ گزشتہ زمانہ دیکھ لو، آپ تاریخ اور ہسٹوری پڑھ لو، آپ ان کے حالات اور واقعات پڑھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ دلیل ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہو آنے والے مضمون کی دلیل دینے کے لیے، اس کا ثبوت پیش کرنے کے لیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھو 4 قسم کے جو کام کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ان کو چھوڑے گا وہ ناکام ہے۔ اور یہ کام کب ہوگے؟ زمانے میں۔ اگر اللہ نے کہا کہ 4 قسم کے کام کرنے ہیں، ایمان، عمل صالح، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، دوسروں کو اچھی بات کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ کب کریں گے؟ یہ زمانے میں ہی تو کریں گے، جو وقت چل رہا ہے، جو آنے والا زمانہ ہے اس میں ہی کریں گے۔ تو زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہاں یہ ہوا کہ آپ زمانے کی قدر کر لو اور اس کی اہمیت کو سمجھو، اور اس زمانے کو خالی نہ جانے دو، غفلت میں نہ گزارو، برے کاموں میں نہ گزارو، بلکہ اس کی قدر کرو۔ اور یہ وقت ہے آپ کے پاس، زمانہ ہے آپ کے پاس کرنے کا، لہٰذا اس میں یہ 4 کام کر لو۔ 4 کام اگر کر لو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، نقصان میں نہیں رہو گے، اور اگر یہ 4 کام نہیں کرو گے تو آپ نقصان میں رہو گے۔ تو زمانے کی قسم کھائی ہے اس کی اہمیت دلانے کے لیے۔ اب آپ خود سمجھے کہ ایک آدمی بازار میں برف بیچ رہا ہے، اگر وہ اپنے ٹائم کی اور وقت کی قدر کرے گا اور جلدی جلدی کوشش کر کے اپنا برف بیچ دے گا اور وقت کی قدر کرے گا، اس کا اپنا سامان بیچ دے گا تو وہ کامیاب ہے، وہ اپنی پونجی بھی بچا لے گا اور اپنا نفع بھی اٹھا لے گا اس تجارت سے، اس برف کو بیچ کر۔ لیکن اگر کوئی آدمی برف بیچ رہا ہے اور دوسرے کاموں میں لگ گیا ہے، وقت کی قدر نہیں کر رہا ہے، دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، ہنسی اڑانے میں وقت گزار رہا ہے، تو اس کا وقت پگھلتا، اس کا جو برف ہے وہ پگھلتا جائے گا، وہ رکے گا نہیں، اور وہ جب پگھل جائے گا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ اصل پونجی بھی کھو دے گا، نفع تو کھو دے گا ہی، لیکن اصل پونجی بھی اور اصل سرمایہ بھی اس کا ڈوب جائے گا۔ اور جو آدمی قدر کر لے گا، برف بھی بیچ دے گا، پونجی بھی بچا لے گا اور نفع بھی حاصل کر لے گا۔ اسی طرح یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اسی زمانے میں آپ کو یہ 4 کام کرنے ہیں، نہیں کرو گے تو نقصان، اور کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے
یہ 4 کام کرنے کا حکم دیا زمانے کی قسم کھا کر، اور زمانے کی قسم کھائی ہے 2 وجہوں سے۔ یا تو اس لیے کہ یہ آنے والے مضمون کی دلیل ہے کہ آپ 4 کام کر لو نفع میں رہو گے، نہیں کرو گے تو نقصان میں رہو گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ زمانے کے واقعات دیکھ لو، گزشتہ زمانے کے واقعات دیکھ لو، تو یہ دلیل کے طور پر۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زمانے کی اہمیت اور قدر و قیمت بتلانے کے لیے کہ آپ ان 4 کام کو کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے تو ناکام رہو گے۔ اور کرنا نہ کرنا کب ہوگا؟ زمانے میں، جو وقت چل رہا ہے اسی میں تو آدمی کرتا ہے، وقت رکتا نہیں ہے، یہ تو گزرتا جاتا ہے۔ جو اس میں اچھے کام کر لے گا وہ کامیاب ہے، نہیں کرے گا تو وہ نقصان میں رہے گا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، نقصان میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لے آئے، وتواصوا بالحق، اور دین کی انہوں نے نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 کام کرنے میں کامیابی ہے۔ 4 کام کون سے؟ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرنا، اور صبر کی نصیحت کرنا۔ اب ان میں دیکھنا ہے کہ 4 کیا کیا ہے، ان کی تفصیل کیا ہے، کون سے وہ کام ہیں جن میں کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا آمنو، ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب بالکل ظاہر ہے، سمجھتے ہیں سب۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو دل سے ماننا، اس کی جتنی بھی صفات ہے ان تمام صفات کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا، آخرت کو ماننا کہ واقعتاً آخرت آنے والی ہے، آخرت کا دن اور قیامت کا دن آنے والا ہے، جنت اور جہنم کو ماننا، اس پر یقین کرنا، رسولوں کو ماننا اور رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں کو ماننا، کتابوں پر ایمان لانا، خاص طور سے قرآن شریف، تورات، زبور اور انجیل، ان پر ایمان لانا، اور اسی طرح تقدیر کو ماننا، یہ ماننا کہ جتنی بھی اچھی اور بری چیزیں ہوتی ہے سب کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے اکثر مسلمان جانتے ہیں، اس کی تفصیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے جس کے اوپر کامیابی ہے، عمل صالح، نیک کام کرنا۔ نیک کام کرنا کا مطلب بالکل آپ جانتے ہیں، واضح ہے، شریعت کے مطابق اپنا ہر کام کرنا۔ نیک کام کے اندر عبادات بھی ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طرح جو ہے دوسرے کار خیر کرنا۔ اگر کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے تو وہ شریعت کے مطابق ہو، بزنس کر رہا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے موافق ہو، اور اسی طرح چل رہا ہے تو وہ شریعت کے مطابق چلے، لباس پہن رہا ہے تو شریعت کے موافق لباس پہنے، بول رہا ہے تو زبان کو اچھی طرح استعمال کرے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ بہرحال عمل صالح کا مطلب ہے اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا، نیک کام کرنا۔ تیسری چیز جس پر کامیابی کا مدار ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی نصیحت کرنا۔ تواصو کے معنی نصیحت کرنا۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ حق سے مراد ہے یہاں پر دین، اور دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایمان اور اعمال۔ ایمان اور اعمال، اس کو واضح الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، امر بالمعروف کرنا۔ تواصو بالحق کا مطلب ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا۔ چوتھی چیز جس پر انسان کی کامیابی کا مدار ہے اور کامیابی کا تعلق ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تواصو نصیحت کرنا، صبر۔ صبر کے معنی آتے ہیں رکنا، کسی بھی چیز سے رکنا۔ کس چیز سے رکنا مراد ہے یہاں پر؟ گناہوں سے اور ہر برے کام سے رکنا، گناہ سے اور ہر برے کام سے رکنا۔
صبر کے وتواصوا بالصبر، اگر اس کو ایک چھوٹے الفاظ میں اور واضح الفاظ میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وتواصوا بالصبر کا مطلب ہو سکتا ہے نہی عن المنکر کرنا، یعنی لوگوں کو برائی سے روکنا، گناہوں سے روکنا۔ تو 4 چیزوں پر کامیابی کا مدار ہے، اور جو 4 کام کرے گا یہ ایمان، عمل صالح، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، تو وہ آدمی کامیاب ہے، اور جو یہ 4 یا چاروں میں سے کوئی ایک نہیں کرے گا تو وہ نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ یہاں غور کرنے سے ایک بات اور معلوم ہوئی، دیکھو اللہ نے یہ کہا کہ 4 چیزوں پر کامیابی کا مدار ہے۔ اب آپ اگر ان 4 چیزوں میں غور کریں تو ان میں سے پہلی 2 ایسی ہے جس کا تعلق آدمی کا اپنی ذات سے ہے، اور آخر کی 2 ایسی ہے جس کا تعلق آدمی کی ذات سے نہیں ہے بلکہ دوسرے کی ذات سے ہے، دوسرے سے ہے۔ کیونکہ پہلے 2 کا مطلب ہے ایمان لانا اور نیک کام کرنا، اور دوسرے 2 کا مطلب ہے لوگوں کو برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف دعوت دینا اور اچھائی کی طرف بلانا۔ تو پہلی 2 کا تعلق اپنی ذات سے ہے، اور دوسری 2 کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی خود نیک عمل کرے، خود نیک بن جائے، نماز روزے کا پابند بن جائے تو یہ آدمی کی ذمہ داری مکمل نہیں ہوتی، وہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسرے کی فکر کرنا، دوسروں کو دین کی دعوت دینا، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا، دوسروں کو گناہوں سے روکنا، یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے، اور تبھی اس کا ایمان کامل ہوگا۔ صرف خود روزے دار بن جائے، خود نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کو دعوت ہی نہیں دے رہا ہے، دوسروں کو اچھائی کا حکم ہی نہیں دے رہا ہے، خود حج کر رہا ہے، خود جو ہے حج نماز روزہ کر رہا ہے، داڑھی رکھ رہا ہے اور شریعت کے مطابق کام کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو اچھائی کی طرف نہیں بلا رہا، دوسروں کو گناہوں سے نہیں روک رہا ہے، تو یہ آدمی کامل ایمان والا نہیں ہے اور اللہ کی نظر میں کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ کامیابی اسی وقت ہوگی جب آدمی خود بھی نیک ہو اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائے۔ تو کامیابی کا تعلق تبھی ہے جب آدمی خود نیک بھی ہو اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائے۔ یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا دوسروں سے کیا تعلق ہے، ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ نہیں، ہماری ذمہ داری صرف اپنے تک نہیں ہے بلکہ دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا جمال ہے اور اس کا کمال ہے، اس کی خوبصورتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے، اسلام جو ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ صرف ہمیں اپنی ذات کی فکر کرنے کی ہی تاکید اور حکم نہیں کرتا بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہی اسلام کا خاصہ ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ آج کی سورت کی تفسیر تھی، بہت مختصر الفاظ میں اور واضح الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو سبھی کو غور کرنا چاہیے اور اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک مرتبہ اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو دین کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی نصیحت کی۔